پاکستان جو ہے وہ دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس بھی جا رہی ہے، آئی ایم ایف کے اور ساتھ ساتھ بجٹ بھی آ رہا ہے، تو حکومت کی پوری کوشش ہے اور ہماری بھی ساتھ پوری وہ ہے کہ عوام کو ریلیف دے۔ مشکل فیصلے بھی ہیں لیکن پوری کوشش ہوگی کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ریلیف دے۔ مشکل وقت ہے ڈیفینیٹلی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے عوام کی اس کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ مین جو آج پریس کانفرنس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سنی اتحاد کونسل والے سابقہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بہت شور مچاتی ہے پارلیمنٹ میں، اور پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے، اور پارلیمنٹ کے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے ہیں، جس ٹی وی چینل پہ بھی آتے ہیں، جس فلور پہ بھی جاتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ آج خیبر پختونخوا میں پورے پاکستان میں جتنے بھی ریزرو سیٹیں ہیں ان کے اوتھ ٹیکنگ ہو چکے ہیں، سوائے خیبر پختونخوا اسمبلی کے۔ ہم نے اسپیکر صوبائی اسمبلی کو تمام اپوزیشن جماعتوں نے ایک ریکویسٹ بھیجی، اور وہ سیشن کال نہیں کر رہے بلکہ وہ اپنے آپ کو ایک ٹائیگر فورس کا جو ہے وہ نمائندہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ ہم نے پھر گورنر خیبر پختونخوا کو ایک اپلیکیشن ڈالی، تمام اپوزیشن کی جماعتوں نے خیبر پختونخوا میں۔ گورنر نے آج اجلاس کال کیا تھا، اسپیکر سے وہ کی تھی، لیکن انہوں نے آج کے اجلاس کو بھی نہیں بلایا۔ آج اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں وہ عدالت سے بھی رجوع کر رہی ہیں، ہم الیکشن کمیشن سے بھی رجوع کریں گے تاکہ خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے۔ 2 تاریخ کو جو سینٹ کے الیکشن ہیں، جو ممبران نئے منتخب ہوئے ہیں وہ اپنا ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کر سکیں، کیونکہ اس وقت خیبر پختونخوا کی حکومت بوکلاٹ کے شکار ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ ریزرو سیٹیں اپوزیشن کو ملتی ہیں، میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپوزیشن کی جماعتیں 5 سینٹ کی سیٹیں جو ہے انشاءاللہ تعالی خیبر پختونخوا اسمبلی سے جیتیں گی۔ آج وہ غیر قانونی اور غیر آئینی حربہ استعمال کر رہے ہیں۔ ہمارے جو ریزرو سیٹوں پہ جو لوگ آئے ہیں ان کا اوتھ نہ لے کے، اسپیکر بھی اور صوبائی حکومت بھی، لیکن جب ان کو تھوڑی تخلیق ہوتی ہے تو ان کی چیخیں جو ہیں وہ چاروں صوبوں میں سنائی دیتی ہیں، پھر یہ ٹاں ٹاں کرتے ہیں کہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، اور اپنے وقت پہ جو ہے وہ رائے فرار اختیار کر رہے ہیں، آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، کیونکہ آج اسی وجہ سے آج بجٹ بھی پیش نہیں کر رہے ہیں۔ آج جو بجٹس باقی صوبائی اسمبلی میں پیش ہو رہے ہیں، جو منی بجٹ کہیں یا جو بھی کہیں، آج خیبر پختونخوا اسمبلی میں وہ نہیں ہو رہا، کیونکہ وہ رائے فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اسمبلی کا اجلاس نہ ہو، کیونکہ اسمبلی کا جب اجلاس ہوگا تو اوتھ ٹیکنگ سیریمنی سب سے پہلے ایجنڈے میں ہے، اور وہ نہیں کرنا چاہتے۔ لہٰذا آج ہم دوبارہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر سے یہ بات ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ ایک آئینی عہدے پہ ہیں، آپ ریزرو سیٹوں پہ جو کامیاب ہوئے ممبران صوبائی اسمبلی ان سے اوتھ لیں، لیکن اگر آپ اوتھ نہیں لیتے ہیں پھر کل آپ کے جو سنی اتحاد کونسل والے باقی صوبوں میں پھر وہ گلہ نہ کریں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ رہا ہے۔ ہوتا تو نہیں ہے لیکن چیختے بہت زیادہ ہیں۔ جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو دیکھا ہے، جب وہ باہر آتے ہیں تو ڈائلاگ مارتے ہیں، جب اندر جاتے ہیں تو وزیر اعظم کے پاؤں پڑ جاتے ہیں۔ کل آپ نے دیکھا اور اس سے پہلے بھی دیکھا کتنے اچھے بچے کی طرح ان کے سامنے پیش ہوئے تھے۔ ہم کہتے ہیں کہ کنفرنٹیشن نہ ہو، لیکن چیز ایک ہو۔ اندر جاتے ہیں تو وزیر اعظم کی منتیں کرتے ہیں، باہر آتے ہیں کہتے ہیں میں وزیر اعظم کو نہیں مانتا، نہیں مانتے تو بیٹھے تو وزیر اعظم کے ساتھ ہوتے ہو ہاتھ باندھ کے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کنفرنٹیشن ہو، ہم چاہتے ہیں کہ صوبے اور مرکز میں اچھے تعلقات ہوں۔ خیبر پختونخوا میں کیونکہ اگر صوبے اور مرکز میں کنفرنٹیشن ہوگی، فنڈز نہیں آئیں گے، ہمارے پاس جو ہے ہماری ترقیاتی کام نہیں ہوں گے خیبر پختونخوا میں۔ ہمارے جو سابقہ فاٹا کے ساتھ جو ہم نے کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم نے 100 ارب روپے سالانہ ترقیاتی کام کے لیے استعمال کرنا ہے، ان میں مشکلات ہوں گی۔ ہمارے جو ہے بہت سے اور ایسے مسائل ہیں جن میں مشکلات ہوں گی، اور ساتھ ساتھ جو ہے دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے۔ آج آپ دیکھیں کل بھی ناخوشگوار واقعہ ڈیر اسماعیل خان میں پیش آیا، اس سے پہلے بھی ہمارے خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں ناخوشگوار واقعات پیش آئے ہیں۔ ہمارے سیکورٹی فورسز کے نوجوان شہید ہوئے ہیں، ہمارے پولیس کے نوجوان، سیکورٹی فورس کے نوجوان، ہمارے پولیو ورکر، ہمارے سول سوسائٹی والے جو ہمارے بہن اور بھائی ہیں وہ قربانیاں دے رہے ہیں، وہ روزمرہ کی بنیاد پر شہادتیں ہو رہی ہیں۔ ہم نے بار بار حکومت نے افغانستان کو یہ میسج کیا ہے کہ آپ کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے،
جو کہ اور ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں، لیکن پڑوسی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی سرزمین پاکستان دشمنوں کے حوالے کریں اور پاکستان دشمن قوتیں پاکستان میں جو ہے وہ اس قسم کی دہشت گردی کریں جو کہ آپ کے واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہو چکی ہے۔ اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی حکومت کو یہ چیزیں برداشت کرنی پڑیں۔ روزانہ ہم جنازے اٹھائیں، روزانہ ہمارے سیکیورٹی فورسز، پولیس کے نوجوان، سول سوسائٹی جو بھی ہو وہ شہادتیں دیں اور ہم صرف بیانات تک ہوں۔ اب یہ چیز بیانات سے آگے ہونی چاہیے۔ پچھلے دنوں بھی ایک کارروائی ہوئی، بار بار افغان حکومت کو تنبیہ کرنے کے باوجود بھی انہوں نے ایکشن نہیں لیا، تو پاکستان کی حکومت نے مجبوراً کارروائی کی اور دوبارہ ایک جماعت کھڑی ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ جب ہم پھر ان کو کہتے ہیں کہ آپ پاکستان دشمن ہیں، پھر کہتے ہیں ہمیں آپ پاکستان دشمن کیوں کہتے ہیں؟ یہی جو سابقہ پی ٹی آئی اور موجودہ سنی اتحاد کونسل ہے، جب افغانستان پہ کارروائی ہوئی تو انہوں نے سب سے پہلے اس کی مذمت کی